بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدر کی لڑائی 2 ہجری سے کچھ پہلے قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ 60 آدمیوں کی سرکردگی میں شام بھیجا گیا تھا۔ اس تجارتی قافلے میں مکہ کے مردوں اور عورتوں نے اپنا تمام سرمایہ لگا دیا تھا۔ بدر کی لڑائی میں قریش کو مکمل شکست ہوئی، تاہم ابو سفیان کو اس میں کامیابی ہوئی کہ وہ تجارتی قافلے کو ساحلی راستے سے چلا کر مکہ پہنچ جائیں۔ جنگ کے بعد سارا مکہ جوش انتقام سے بھرا ہوا تھا۔ قریش کے ذمہ دار افراد کا ایک اجتماع دار الندوہ میں ہوا۔ اس اجتماع میں متفقہ طور پر یہ طے پایا کہ تجارتی قافلہ کے شرکاء صرف اپنا اصل سرمایہ لے لیں اور منافع کی رقم پوری کی پوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاری میں لگا دی جائے۔ منافع کی یہ رقم 50,000 دینار تھی، جو اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑی رقم تھی۔ اب قریش نے زبردست تیاری کی اور شوال 3 ہجری میں مکہ سے نکل کر مدینہ پر حملہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اسی جنگ کا نام جنگ احد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ بڑے صحابہ میں اکثر کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کے مقابلہ کیا جائے، مگر نوجوان طبقہ اس کا پرجوش مخالف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر ہم یہاں ٹھہریں گے تو دشمن اس کو ہماری بزدلی اور کمزوری پر محمول کرے گا، اس لیے ہمیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن ابی کی رائے بھی وہی تھی جو اکابر صحابہ کی تھی۔ سیرت ابن ہشام جلد 3 اور صفحہ 7 سے ماخوذ ہے۔ جن لوگوں کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کے مقابلہ کیا جائے، اس کی بڑی وجہ مدینہ کا جغرافیہ تھا۔ یہ ایک قدرتی حصار کا کام کرتا تھا، یعنی باؤنڈری وال کا۔ مدینہ کا جائے وقوع ایسا تھا کہ اس کے جنوب میں کھجوروں کے گھنے باغات اس کثرت سے تھے کہ ادھر سے کوئی فوج بستی کے اوپر حملہ نہیں کر سکتی تھی۔ جنوب میں کیا تھا؟ کھجوروں کے باغ۔ اسی طرح مشرق اور مغرب کے بڑے حصے میں پہاڑیاں تھیں جو کسی فوجی پیش قدمی کے لیے قدرتی روک کا کام دے رہی تھی۔ اس لیے کوئی دشمن صرف ایک ہی سمت سے مدینہ پر حملہ کر سکتا تھا۔ اس جغرافیائی پوزیشن نے مدینہ کو جنگی اعتبار سے کافی محفوظ شہر بنا دیا تھا، گویا مدینہ ایک قسم کا قلعہ تھا۔ شہر سے باہر نکل کر وہ چاروں طرف سے دشمن کی زد میں ہو جاتے تھے، جبکہ مدینہ کے اندر صرف ایک طرف سے مقابلے کا انتظام کرنا تھا۔ غزوہ احزاب میں مدینہ کی اسی جائے وقوع سے فائدہ اٹھایا گیا۔ اس کی کھلی سمت میں شمال مغربی رخ پر خندق کھود کر پورے شہر کو محفوظ کیا گیا۔ بڑے صحابہ کی اکثریت اور عبداللہ بن ابی کی رائے اگرچہ مدینہ میں رہ کے مقابلے کی تھی، مگر آپ نے نوجوان طبقے کی رائے کا لحاظ کیا۔ 1000 آدمیوں کے ساتھ مدینہ سے نکل کر احد کی طرف روانہ ہوئے۔ عبداللہ بن ابی نے جب دیکھا کہ اس کی رائے نہیں مانی گئی، جو بظاہر حالات میں معقول بھی تھی، تو اس کو بہت دکھ ہوا۔ وہ مدینہ سے ساتھ نکل پڑا تھا، مگر دل کے اندر غصہ باقی تھا۔ چنانچہ اسلامی لشکر ابھی مدینہ اور احد کے درمیان ہی تھا، یعنی راستے میں تھا، کہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مدینہ کی طرف واپس ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی نے کہا، اطاعہم وعصانی ما ندری علی ما نقتل انفسنا ہا ہنا ایھا الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور میری بات نہیں مانی۔ اے لوگو، ہم کو نہیں معلوم کہ ہم اپنی جانوں کو یہاں کیوں ہلاک کریں۔ احد کی جنگ میں شکست نے یہ ثابت کیا کہ انہی لوگوں کی رائے درست تھی جو مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنے کے لیے کہتے تھے اور باہر نکلنے سے روکتے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد غزوہ خندق 5 ہجری میں اسی رائے کو اختیار کیا گیا اور مدینہ میں رہ کر مقابلے کی تدبیر کی گئی۔ تاہم بڑے صحابہ اپنے اختلاف رائے کو بھول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جنگ میں شدید نقصان اور تکلیف کے باوجود پوری بے جگری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ صرف عبداللہ بن ابی الگ ہوا اور اسی بنا پر رئیس المنافقین کہلایا۔ عبداللہ بن ابی کی رائے اصولاً درست تھی، تجربہ نے بھی اس کے صحیح ہونے کی تصدیق کی، مگر صحت رائے کے باوجود اطاعت سے نکلنا اس کے لیے گمراہی اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بن گیا۔ اسلام میں مشورے کی بے حد اہمیت ہے۔ ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ اپنا مشورہ پیش کرے، لیکن ہر مشورہ دینے والا اگر یہ بھی چاہے کہ اس کے مشورے پر ضرور عمل کیا جائے تو کبھی کوئی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ مختلف رائےوں میں سے کسی ایک ہی رائے کو عملاً اختیار کیا جا سکتا ہے، نہ کہ ہر رائے کو۔ سچے مسلمان وہ ہیں جو مشورہ پیش کرنے کے بعد اپنا مشورہ بھول جائیں اور ذمہ داروں کی طرف سے جو فیصلہ ہو اس کو اسی طرح مان لیں جیسے وہ ان کی اپنی رائے تھی۔ سب سے بڑی قربانی رائے کی قربانی ہے۔ کسی شخص کا یہ قول بہت بامعنی ہے، حقیقت یہ ہے کہ رائے کی قربانی واحد چیز ہے جس کے اوپر کوئی مضبوط اجتماعیت کھڑی ہوتی ہے۔ کوئی عمارت صرف اس وقت بنتی ہے جبکہ کچھ اینٹیں اپنے آپ کو زمین میں دبانے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح کوئی حقیقی اجتماعیت صرف اس وقت قائم ہوتی ہے
جبکہ کچھ لوگ اس کے لیے تیار ہوں کہ وہ اپنی رائےوں کو اپنے سینوں میں چھپا لیں اور اختلاف رائے کے باوجود اتحاد عمل کا ثبوت دیں. اس قربانی کے بغیر کسی انسانی اجتماعیت کا وجود میں آنا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا اینٹوں کے بنیاد میں دفن ہوئے بغیر عمارت کا وجود میں آنا. کیا سیکھا آپ نے؟ اختلاف رائے کے موقع پر کس طرح معاملہ کیا جاتا ہے. دین کا کام کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ تنہا نکلیں، اور ایک یہ ہے کہ مل جل کر کام کریں. ان دو میں سے پہلے ایک ڈیسائیڈ کر لیجئے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اکیلے ہی سب کچھ کریں. آپ کو معلوم ہے جب انڈسٹری ریولوشن آیا اور کام کرنے کے مختلف طریقے آزمائے گئے تو پہلا طریقہ کیا تھا؟ جیسے سوئی بنانے کا ایک کارخانہ لگا ہے تو ایک ہی شخص اول سے آخر تک سارے مرحلے طے کرتا تھا. اس سے کیا ہوتا؟ دن میں زیادہ سے زیادہ 10-20 سوئیاں بنا سکتا تھا. اس پر پھر نظر ثانی کی گئی کہ کیا کیا جائے، یعنی مل جل کر کام کیا جائے، ہر شخص کے ذمہ ایک کام ہو. اور پھر ڈسٹریبیوشن آف ورک ہو گئی، ہر شخص کے ذمہ ایک کام ہو اور وہ اس میں مہارت حاصل کیے ہوئے ہو. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک دن میں لاکھوں سوئیاں تیار ہونے لگی. مثلا اگر آپ کسی کپڑوں کی گارمنٹ کی فیکٹری میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک شخص کا کام صرف کاج بنانا ہے نا تو کاج بنا کے پھینکتا جائے گا، بنائے گا پھینکے گا، بنائے گا پھینکے گا، اور دن میں ہزاروں کاج، کیونکہ اس کا ہاتھ بھی چل جائے گا، اس کی پریکٹس مہارت ہو جائے گی اور وہ چلتا چلا جائے گا. اگلا جو ہے وہ اگر بٹن لگا رہا ہے تو دوسرا بٹن لگا کے ایک کٹائی کر رہا ہے تو وہ ہر ایک ڈویژن آف ورک ہو گئی. خیر اس کے اپنے کچھ نقصان، اور یہاں فیکٹری کی تو بات نہیں ہو رہی، یہ صرف ایک مثال ہے کہ جب بھی کوئی اجتماعی طور پر کچھ کام ہوتا ہے تو ہر ایک کے حصے میں ایک جیسا کام آ نہیں سکتا، ہر ایک کو مختلف کام کرنا ہے. اور اگر ایک شخص کہے کہ اول سے آخر تک سارے کام مجھے ہی کرنے ہیں تاکہ میری اہمیت ہو یا میں ہی امپورٹنٹ نظر آؤں. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا ہر فن مولا بننے کا. ایک عام زندگی میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کو اس بات میں بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ ہر کام کرنا جانتے ہیں اور اس کو ایک فخر کی چیز بناتے ہیں نا کہ ہر چیز آتی ہے مجھے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک شخص کو ہر کام آتا ہے تو وہ ایک وقت میں کیا کر سکتا ہے. مثلا اگر ایک شخص کو بھوک لگی اور وہ گندم اگانے سے لے کر روٹی پکانے تک کے سارے کام خود کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ کسی اور کام کے لائق ہوگا؟ دنیا میں اور کوئی کام نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ 2 وقت کی روٹی بنا کے کھا لے. اور ایک یہ ہے کہ ایک شخص ہل چلائے تو دوسرا پانی لگائے تو تیسرا بوئے اور چوتھا کاٹے اور پانچواں مشین پہ اس کو الگ کرے اس کے دانے اور چوتھا منڈی میں لے جائے اور پانچواں آٹا تیار کرے اور پھر اس کی تقسیم وغیرہ وغیرہ آخر تک. دین کے کام میں بھی اگر آپ اسی اصول کو مد نظر رکھیں کہ ڈویژن آف ورک اور پھر اس کے بعد ہر ایک کی اپنی ذمہ داری اور پھر اس ذمہ داری کو صحیح طور پر نبھانا تو آپ دیکھیں گے کہ پروڈکٹیوٹی کئی گنا بڑھ جائے گی. موجودہ دور میں دین کے کام کے زیادہ آگے نہ بڑھنے میں یہ بھی ایک بہت بڑی مشکل ہے. تو جب بھی آپ مثلاً کسی ایک ایریا میں کسی ایک علاقے میں ایک گروپ کی شکل میں کام کر رہے ہیں تو اس میں ایک اکیلا تو کوئی سب کام نہیں کر سکتا، مل جل کے ہی آپ کو کام کرنا ہوگا. جب آپ مل جل کے کام کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا؟ سوچ مختلف ہوتی ہے، رائے مختلف ہوتی ہے، رائےوں کا اختلاف آئے گا. تو اگر کسی بھی موقع پر انسان اپنی رائے کو ایک انا کا بنا لے مسئلہ اور پھر اس پہ اکڑ جائے اور پھر کہے نہیں اگر آپ مجھے یہ مجبور کریں گے تو میں تو یہ جگہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں تو کوئی اور تلاش کرتی ہوں، آپ کسی اور کو لے آئیے. تو اس طرح سے دین کے کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جیسے ابھی شروع میں بات تھی کہ کمیونیکیشن جاری رہنی چاہیے، کمیونیکیشن اور پھر ایک دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے. اور پھر چاہے کوئی بھی شخص ہو اگر ایک بہتر رائے دینے والا، جیسے سلمان فارسی نے جیسے خندق کی رائے دی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر خود خندق کھودنے والوں میں شریک تھے. تو خواہ ایک شخص کی رائے ہو اور بہت سی لوگوں کی رائے اس کے خلاف ہو تب بھی اگر وہ ویلیوبل ہے تو اس کی قدردانی ہونی چاہیے. اور بہت سارے لوگ اگر یہ غلط بات کریں تو محض میجورٹی کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. تو اکٹھے ہونے میں رائےوں کا اختلاف تو ہوگا. اب عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب رائے کا ذرا سا بھی اختلاف ہوتا ہے تو ہم راہیں الگ کرنے لگتے ہیں، ڈویژن در ڈویژن در ڈویژن. اب دیکھیں نا جنہوں نے دنیا کے جیسے انڈسٹریل ریولوشن کا اگر آپ اچھی طرح اسٹڈی کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پورا ریولوشن ہے نا پوری دنیا میں ایک پوری ہر چیز، یعنی اس انڈسٹریل ریولوشن نے ان لوگوں کی پھر پوری نفسیات، فیملی سسٹم، لائف سٹائل، کلچر، ہر چیز تبدیل کر دی نا. اور ان کے نزدیک مادہ پرستی اور پھر اس کا ریئیکشن جو کمیونزم کی صورت میں سامنے آیا. بہرحال اب یہ جو دنیا میں انہوں نے جب اہمیت دی کام کو اور پھر کام کے گھنٹے اور گھنٹوں کی پیمنٹ اور
وہ جو مادہ پرستی کی طرف پوری ایک ذہنیت جو ہے تبدیل کر کے رکھ دی گئی. انسان کے اندر ویسے بھی حب الخیر تو شدید ہے، لیکن جب اس کو راہ مل جائے اور اس کے اوپر ہی ساری طاقت اور انرجی اور ذہن اور سوچ اور ہر چیز لگنے لگے تو کہاں تک انسان جا سکتا ہے. میں سوچتی ہوں اگر اس طریقے پر ہم میں سے کتنے لوگوں نے دین کے لیے کتنا کام کیا ہے. انقلاب اسلامی انقلاب کے نعرے بہت لگاتے، لیکن عملی طور پر ہم نے اس کی تیاری کے لیے اس لیول کا کتنا کام کیا ہے. لوگ اپنی دنیا کی خاطر، دنیاوی مفادات کی خاطر اپنی رائے بھی قربان کر سکتے ہیں، اپنے مفادات بھی قربان کرتے ہیں، اپنی صحت، اپنا بہت کچھ قربان کرتے ہیں. لیکن دینی انقلاب کے لیے پیغمبر انقلاب، اسی لیے تو اس کتاب کا نام ہے نا، کہ وہ انقلاب آیا کیسے. وہ صرف نعروں سے نہیں آیا یا بڑی بڑی باتوں سے نہیں آیا، اس کے لیے حقیقی معنوں میں وسعی لہا سعیہا کے اصول پہ عمل کیا گیا ہے. اور پھر اسی سعی کا حصہ ہے، یعنی سعی صرف اس کام کا نام نہیں ہے کہ آپ کچھ کرتے نظر آئیں. سعی کبھی اس چیز کا نام بھی ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں اپنے حق سے، تب کام چل سکتا ہے. بس ایک دفعہ ہو گیا تو پھر اب اس پہ جمے رہنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب نقصان ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی اور ہر لحاظ سے نقصان پہنچا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ واعف عنہم اور وشاورہم فی الامر، کہ ٹھیک ہے ان کا فیصلہ غلط تھا لیکن ان کی اہمیت کم نہ ہو، ان سے مشورہ جاری رہے. تو اولو الامر کو بھی یہ چاہیے کہ اگر کسی کا غلط مشورے کی وجہ سے کوئی غلط نتیجہ نکل آئے تو اس کو پھر کوستا نہ رہے، کاٹ کے نہ پھینک دے. ہم تو پھر ساری زندگی تانے دینے سے ہی باز نہیں آتے. جی ہاں، انہوں نے بھی دین کے فائدے میں مشورہ دیا تھا اپنی طور پر، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. اچھا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، جنگ احد میں کم نقصان ہوا تھا کیونکہ صرف قریش آئے تھے. اگر یہ تجربہ نہ ہو چکا ہوتا اور جنگ خندق میں یہ خندق نہ کھودی جاتی اور اندر نہ رہتے اور اس وقت خدا نخواستہ سب 10,000 فوج کے مقابلے میں باہر نکلتے تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا تھا. 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خواب دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں. صحابہ کو آپ نے یہ خواب بتایا تو بہت خوش ہوئے کہ 6 سال کے بعد اب مکہ جانے اور حرم کی زیارت کرنے کا موقع ملے گا. اس خواب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہوئے. 1400 اصحاب بھی آپ کے ساتھ چل پڑے. غدیر اشتات کے مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ قریش آپ کے سفر کی خبر پا کر سرگرم ہو گئے ہیں. انہوں نے ایک لشکر جمع کیا ہے اور عہد کیا ہے کہ آپ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے. کعبہ کی زیارت سے کسی کو روکنا عرب روایات کے بالکل خلاف تھا. مزید یہ کہ آپ اشارہ خداوندی کے تحت یہ سفر کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود آپ اس خبر کو سن کر مشتعل نہیں ہوئے. ہم ہوتے اس جگہ پر، اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کو ویزا نہیں دیا گیا عمرے پہ جانے کا تو کیفیت کیا ہوتی؟ کتنی گالیاں دیں گے سعودی حکام کو، اور کس کس کو برا بھلا نہیں کہیں گے، ٹریول ایجنٹ سے لے کر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مشتعل نہیں ہوئے. آپ کے جاسوس نے بتایا کہ خالد بن ولید 200 سواروں کو لے کر مقام غمیم تک پہنچ گئے ہیں تاکہ آپ کا راستہ روکیں. یہ خبر سن کر آپ نے یہ کیا کہ معروف راستے کو چھوڑ دیا اور ایک غیر معروف اور دشوار گزار راستے سے چل کر حدیبیہ تک پہنچ گئے تاکہ خالد سے ٹکراؤ کی نوبت نہ آئے. کیا سیکھا اس سے؟ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور آپ اپنا طریقہ اختیار کر رہے ہیں. لیکن اگر انسان یہ کہے کہ ایسی تیسی ہم ماہر سیاق ہیں تو بات نہیں بنتی. اور مقصد بھی کچھ اور تھا نا، آپ لڑنے کے لیے تو جا بھی نہیں رہے تھے. ابن ہشام نے جن الفاظ میں یہ واقعہ نقل کیا ہے وہ یہ ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کون شخص ہے جو ہم کو ایسے راستے سے لے جائے جو ان کے راستے سے مختلف ہو؟ ایک شخص نے کہا، میں اے اللہ کے رسول. چنانچہ وہ لوگوں کو لے کر ایسے راستے پہ چلا جو سخت دشوار اور پتھریلا تھا اور پہاڑی راستوں سے گزرتا تھا. جب لوگ اس راستے کو طے کر چکے اور مسلمانوں کو اس پر چلنا بہت شاق گزرا تھا، یعنی آپ سوچیں کہ 1 2 نہیں 1400 لوگ، ان کو ایک ایسے راستے پہ بندہ ڈال دے اور وہ وادی کے ختم پر ایک ہموار زمین میں پہنچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، کہو ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. لوگوں نے اسی طرح کہا. آپ نے فرمایا، خدا کی قسم یہی حطہ ہے جو بنی اسرائیل کو پیش کیا گیا تھا، مگر انہوں نے نہیں کہا حطۃ نغفر لکم خطایاکم. حطۃ کا معنی یہی ہے نا کہ قولوا نستغفر اللہ. اس موقع پر استغفار کیوں کروائی گئی؟ یعنی عمرے کے سفر پہ جا رہے ہیں، لبیک کہتے یا کوئی اور دعائیں پڑھتے، استغفار کیوں کہی گئی؟ ان کے دل میں تنگی آئی ہوگی نا.
کیونکہ بعض اوقات انسان اپنی مرضی کے خلاف یا ایک یعنی کر دین کا ہی کام رہا ہوتا ہے لیکن دل تنگ ہو کے کر رہا ہوتا ہے نا کہ اتنا مشکل راستہ، لیکن ہے تو اللہ کا راستہ نا، حق کا جہاد ہی ہے. انفروا فی سبیل اللہ ہے، ہلکے ہو یا بوجھل نکلو. حتہ کا مطلب توبہ اور بخشش ہے. اس صبر آزما موقع پر توبہ اور استغفار کرانا ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے بتائے ہوئے صابرانہ طریقہ کار کا آدمی کو اس قدر زیادہ پابند ہونا چاہیے کہ اس راستے پر چلتے ہوئے جو کمزوری یا جھنجھلاہٹ پیدا ہو اس کو بھی آدمی گناہ سمجھے اور اس کے لیے خدا سے معافی مانگے. یہ اہم ترین نقطہ ہے. قدرتی بات ہے نا، اللہ کے راستے میں کام کرتے وقت کبھی تھک بھی جاتے ہیں، کبھی اریٹیشن ہوتی، کبھی کوئی ہم کو ستاتا ہے، کبھی 100 طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو وہ جو ایک کیفیت ہے نا، وہ ایک غیر اخلاقی سی بات لگتی ہے نا. مثلا اگر کوئی شخص آپ کو کام کہے، آپ کر دیں لیکن ساتھ موڈ آف کر لیں تو دوسرے کو کیا فیل ہوگا. اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہوئے کہیں جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کر لیں، اب جیسے نماز کے فوراً بعد سب سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے کہ اللہ پڑھتے وقت اگر کچھ بھی کمی بیشی یا خشوع میں کمی یا کسی بھی طرح کوئی جھنجھلاہٹ آ گئی، بعض اوقات بھاری لگتی ہے نا، بہت تھکے ہوئے ہوں کبھی، تو وہ ایک سیٹسفیکشن لے آتی ہے اس وقت کی استغفار. ایسے دشوار گزار راستے بہت زیادہ ہوتے ہیں جو بیرونی طور پر بھی اور بعض اوقات اندرونی طور پر بھی. بیرونی طور پر یہ پتھریلا راستہ اور اندرونی طور پر جھنجھلاہٹ ہے اس وقت میں. اور یہاں مسلمان ایک ایسے مقام پہ جا پہنچے ہیں جس کا ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آگے جانا یا پیچھے، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. تکلیف دہ حالت میں بھی کوشش کرنا کہ وہ جھنجھلاہٹ نہ آئے، لیکن انسان ہے نا، یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ آئے. فرشتے نہیں ہے کہ آئے ہی نہ. ہمارے اندر احساسات ہیں، جذبات ہیں، آئے گی، لیکن پھر اس پر استغفار اللہ سے کہ اللہ کیوں ایسا کیا میں نے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ وہ دل پہ ایک غبار آ جاتا، فوراً اندر کا ضمیر ملامت کرنے لگتا ہے، نہیں یہ ٹھیک نہیں تھا. تو ضمیر کی لان تان سے نکلنے کے لیے پھر ایک اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو انسان کو پناہ دے، اور پھر استغفار ہی ذریعہ ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کیا کرتے تھے. اب وہ ایک شخص تھا جس نے کہا میں لے جاتا ہوں، اور سارے ادھر چل پڑے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے چل پڑے، اور اتنی مشکل میں اگر ہمارے جیسا کرتے پتہ نہیں حال کیا کرتے اس کا کہ جاؤ تم، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. اس کے بعد ہے اس کو اللہ کے طریقے پر راضی رہنا چاہیے، نہ کہ وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر خود ساختہ طریقے نکالنے لگے. حدیبیہ کا مقام مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر ہے. یہاں آپ ٹھہر گئے تاکہ حالات کا جائزہ لے سکیں. حدیبیہ سے آپ نے خراش بن امیہ خزاعی کو ایک اونٹ پر سوار کر کے اہل مکہ کے پاس بھیجا کہ ان کو خبر کر دیں کہ ہم صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، جنگ کرنے نہیں آئے. جب وہ مکہ پہنچے تو اہل مکہ نے ان کے اونٹ کو ذبح کر ڈالا اور خود حضرت خراش کو بھی قتل کرنے کے لیے دوڑے، مگر وہ کسی طرح بچ بچا کر واپس آ گئے. پھر آپ نے حضرت عثمان کو یہ پیغام لے کر مکہ بھیجا کہ تم لوگ مزاحمت نہ کرو، ہم عمرہ کے مراسم ادا کر کے خاموشی سے واپس چلے جائیں گے. اہل مکہ نے حضرت عثمان کو بھی روک لیا. پھر مکرز بن حفص 50 آدمیوں کو لے کر رات کے وقت حدیبیہ پہنچا اور مسلمانوں کے پڑاؤ پر تیر اور پتھر برسانے لگا. مکرز کو گرفتار کر لیا گیا، مگر اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی، حالانکہ وہ پتھر پھینک رہا ہے. اس کو بلا شرط چھوڑ دیا گیا. اسی طرح مقام تنین کی طرف سے 80 آدمی صبح سویرے آئے اور عین نماز کے وقت مسلمانوں پہ چھاپا مارا. یہ لوگ بھی پکڑے گئے، مگر آپ نے ان کو بھی غیر مشروط طریقے پر رہا کر دیا. یعنی چھیڑا جا رہا ہے بار بار نا، اور آپ پکڑ کے پھر چھوڑ دیتے ہیں. ہم ہوتے تو مشورہ دیتے نہیں، ان کو تو یرغمال رکھیں، لڑائی پڑ جائے. کتنی سچے تھے اپنے مقصد کے ساتھ نا. یعنی اس وقت بھی کوئی ایسی دوسری سوچ نہیں آئی کہ ہم آئے عمرہ کرنے کے لیے ہیں، ہم لڑنے آئے ہی نہیں ہیں. اس لیے ہر موقع میں اس اقدام کو یا اس چیز کو ہٹا رہے ہیں کہ جس سے لڑائی پیدا ہو. رمضان میں آپ دورہ قرآن کرائیں گے، لوگ لازماً پوچھیں گے پھر قضاء عمری، پھر وہ فرقہ واریت، پھر ادھر ادھر، اور پھر ٹریپ کریں گے آپ کو. تو ایسے موقع پر آپ ان سے یہ کہیے آپ کسی اور اسکالر سے پوچھ لیجئے جا کے. عموماً جہاں کہیں لوگ آپ کو دیکھیں گے وہ آپ پر حملہ آور ہوں گے ہی ان کریٹیکل اختلافی سوالات سے. اور ہر گروپ کے اپنے کچھ مخصوص سوال ہوتے ہیں نا. جو بالکل سیکولر مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے کچھ اور 4 شادیوں پہ سوال کریں گے، عورت کی گواہی پہ، حدود آرڈیننس پہ بات کریں گے، اس طرح کی چیزوں پہ آپ کو ٹریپ کریں گے. اگر آپ ذرا ریلیجس لوگوں میں جائیں تو وہ آپ کو فرقہ وارانہ سوالات سے پکڑیں گے. کہیں آپ کسی خاندان میں درس دینے جائیں تو وہ آپ کو اپنی سیاست میں الجھانے کی کوشش کرے، آپ ذرا یہ مسئلہ ضرور بیان کیجیے. پھر کوئی ایک بول اٹھے گا، اچھا آپ کیا کہتے ہیں اگر کوئی بہو ایسا کرے اور ویسا کرے تو ہے؟ تو وہ آپ کے منہ سے کہلوائیں گے تاکہ آپ پھنس جائیں وہاں.
یعنی ایسے ایشوز اٹھائیں گے تو ایسے موقعوں پر بہت حکمت کی ضرورت ہے، ورنہ سب بھاگ جائیں گے، کیونکہ آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا دیا گیا. آپ ان سوالوں کے حل کے لیے نہیں آئے ابھی، آپ تو لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے آئے. اشتعال خود دلائیں گے، پھر آپ کو بلیم کریں گے، دیکھا ان میں بالکل ٹالرنس نہیں ہے، یہ ہیں ہی فنڈامنٹلسٹ اور تخریب کار اور ٹیررسٹ. درس کے دوران کمنٹ دینا شروع کر دیں. ایک تو بات یہ ہے کہ پہلے ہی بتا دیا کیجئے کہ دیکھیے ہمارا آج کا سیشن جو ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، بیچ میں سوال انٹرٹین نہیں کیے جائیں گے، کسی اور موقع کے لیے سوال رکھ لیجئے، ان کا نمبر لے لیجئے یا کچھ، تاکہ مجلس کے بیچ میں کوئی بحث نہ اٹھے. ایسی چیزوں کی پہلے سے ذرا پیش بندی یا آخر میں. اپنی بہت سی اور دعاؤں کے ساتھ ایک دعا بہت مانگی، یا اللہ حکمت دے دے، کس بات پر کیا کرنا، کس موقع پر کس طرح پیش آنا ہے. اس کی کمی اور عدم موجودگی میں ہی ہم ساری غلطیاں کرتے ہیں اور اپنے نقصان کر بیٹھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو اجازت دی تھی نا کہ اگر وہ عند المسجد الحرام تم سے لڑیں تو تم لڑ سکتے ہو، یعنی ایک رخصت تو موجود تھی، لیکن اس کو ابھی استعمال کرنا مسلمانوں کے حق میں نقصان دہ تھا، کیونکہ آئندہ دین کا بڑا فائدہ اس میں نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ اگر اس وقت آپ مکہ پر حملہ آور ہو جاتے اشتعال میں آ کے، فتح مکہ کی تاریخ کیا لکھی جاتی، اور اس کے بعد جس شان سے آپ داخل ہوئے خاموشی کے ساتھ بغیر کسی بلڈ شیڈ کے، تو وہ تاریخ بالکل مختلف ہے. اور یہ صبر کی وجہ سے یہ سارا پیسفل ریولوشن ہوا. یہی تو حکمت ہے. ایک چیز اس رمضان میں اپنی بہت سی اور دعاؤں کے ساتھ ایک دعا بہت مانگی، یا اللہ حکمت دے دے. سارے مسئلوں کا حل یہی ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. سب کچھ مل گیا آپ کو، اور یہی حکمت آپ کو سکھائے گی اب کیا کرنا ہے، اس وقت کیا ایکشن لینا ہے، کس بات پر کیا کرنا، کس موقع پر کس طرح پیش آنا ہے. اس کی کمی اور عدم موجودگی میں ہی ہم ساری غلطیاں کرتے ہیں اور اپنے نقصان کر بیٹھتے ہیں. اس کے بعد قریش سے طویل مذاکرات کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان صلح ہوئی، مگر یہ صلح ظاہر بینوں کے لیے سراسر قریش کی فتح اور مسلمانوں کی شکست کے ہم معنی تھی. مسلمان یہ سمجھے ہوئے تھے کہ وہ بشارت الہی کے تحت عمرہ کرنے مکہ جا رہے ہیں، مگر جو صلح ہوئی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط پہ راضی ہو گئے کہ وہ عمرہ کیے بغیر حدیبیہ سے واپس چلے جائیں. اگلے سال وہ عمرہ کے لیے آئیں، مگر صرف 3 دن مکہ میں ٹھہریں اور اس کے بعد خاموشی سے واپس چلے جائیں. آج بھی اگر صرف 3 دن کے لیے عمرے کا موقع ملے تو آپ کہتے ہیں اوہ تسلی نہیں ہوئی، یہ بھی کیا بات ہے، اتنے دور آئے ہیں، اب ذرا آرام سے ہی واپس جائیں. اور اس دور میں جو 8 دن کا سفر مدینہ سے مکہ آنے کا اور 8 دن واپس جانے کا اور صرف 3 دن وہاں رہنے کا، میں سوچتی ہوں کبھی کہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن میں حج کیا، اور آج آپ کا کوئی پیکج جو ہے وہ 18 دن سے کم کا نہیں آپ کو ملتا. تو میں سوچتی ہوں کہ اس موقع پر 19 دن آنے، حج کرنے اور واپس جانے کے ٹوٹل سفر، تو کیونکہ مقصد کیا تھا، مقصد کچھ اور تھا نا. ہم حج عمرہ بھی کس لیے کرتے ہیں، یعنی انہوں نے عبادات کو تفریح کا ذریعہ نہیں بنایا تھا، مقصد کے تحت تھی وہ. ٹھیک ہے نا. اچھا جناب، پھر کیا ہوا؟ اس طرح کی ذلت آمیز دفعات مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے بالکل کافی تھی، مگر آپ نے بظاہر شکست کے باوجود تمام دفعات کو منظور کر لیا. قریش نے اس موقع پر آپ کے ساتھ جو کچھ کیا آپ کو اشتعال دلانے کے لیے کیا. ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح آپ کو مشتعل کر کے آپ کی طرف سے کوئی جارحانہ اقدام کرا دیں تاکہ قریش کے لیے آپ سے لڑنے کا جواز نکل آئے. حرم کی زیارت سے روکنا یوں بھی عرب روایات کے خلاف تھا. مزید یہ کہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا جو عربوں میں حرام مہینہ شمار ہوتا تھا، اس میں جنگ ناجائز سمجھی جاتی تھی، اس لیے اہل مکہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اوپر جارحیت کی ذمہ داری ڈال کر ان سے جنگ کی جائے. مسلمان اس وقت تعداد میں کم تھے، ان کے پاس سامان جنگ نہیں تھا. وہ مرکز مدینہ سے 250 میل دور دشمن کے مرکز مکہ کے عین سرحد پر تھے. قریش کے لیے بہترین موقع تھا کہ آپ کے اوپر بھرپور وار کر کے آپ کے خلاف اپنے دشمنانہ حوصلوں کو پورا کر سکے. اسی لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح آپ مشتعل ہو کر لڑ پڑے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شرارت کو نظر انداز کرتے رہے اور کسی طرح اشتعال کی نوبت نہ آنے دی. یہ معاملہ اتنا سنگین تھا کہ حضرت ابوبکر کے سوا صحابہ کرام میں سے کوئی شخص نہ تھا جو یہ محسوس نہ کر رہا ہو کہ ہم ظالم کے آگے جھک گئے ہیں اور اپنے کو توہین آمیز شرائط پر راضی کر لیا ہے. قرآن میں جب اس معاہدے کے بارے میں آیت اتری کہ یہ فتح مبین ہے تو صحابہ نے کہا کیا یہ فتح ہے؟ ایک مسلمان نے کہا یہ کیسی فتح ہے کہ ہم بیت اللہ کی طرف جانے سے روک دیے گئے، ہماری قربانی کے اونٹ آگے نہ جا سکے، خدا کے رسول کو حدیبیہ سے واپس آنا پڑا، ہمارے مظلوم بھائی ابو جندل اور ابو بصیر کو اس صلح کے تحت ظالموں کے حوالے کیا گیا وغیرہ. مگر اسی ذلت عامیز صلح کے ذریعے اللہ نے
فتح عظیم کا دروازہ کھول دیا۔ یہ معاہدہ بظاہر دشمن کے آگے جھک جانا تھا، مگر حقیقتاً وہ اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم بنانے کا وقفہ حاصل کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام مطالبات منظور کر کے ان سے صرف ایک یقین دہانی لے لی، یہ کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال تک کوئی لڑائی نہ ہوگی۔ اب تک یہ تھا کہ مسلسل حالت جنگ کی وجہ سے تبلیغ و تعمیر کا کام رکا ہوا تھا۔ آپ نے حدیبیہ سے لوٹ کر فوراً دعوت و تبلیغ کا کام عرب اور اطراف عرب میں تیزی سے شروع کر دیا۔ ابتدائی زمین پہلے تیار ہو چکی تھی، پرامن حالات نے جو موقع دیا اس میں دعوت کا کام تیزی سے پھیلنے لگا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ عرب قبائل ایک کے بعد ایک اسلام میں داخل ہونے لگے، عرب کے باہر ملکوں میں اسلام کی دعوت پھیلائی جانے لگی۔ مشرکین مکہ کی طرف سے مامون ہو کر آپ نے خیبر کے یہودیوں کے خلاف کارروائی کی اور ان کا خاتمہ کر دیا۔ دعوتی سرگرمیوں کے ساتھ داخلی استحکام اور تیاری کا کام بہت بڑے پیمانے پہ ہونے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صلح کے صرف 2 سال بعد اسلام اتنا طاقتور ہو گیا کہ قریش نے لڑے بھڑے بغیر ہتھیار ڈال دیے۔ جس مکہ سے توہین آمیز واپسی پہ اپنے آپ کو راضی کر لیا گیا تھا، اسی مکہ میں اس واپسی سے فاتحانہ داخلہ کا رستہ نکل آیا۔ آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ حریف کی طرف سے کوئی ناخوشگوار بات پیش آئے فوراً بفر اٹھتے ہیں اور اس سے لڑ جاتے ہیں۔ جب بے فائدہ لڑائی کے نقصانات بتائے جائیں تو کہتے ہیں کہ ہم خود سے نہیں لڑے، ہمارے خلاف سازش کر کے ہم کو جنگ میں الجھایا گیا ہے، یعنی اپنے آپ کو اچھی تعویل دے دیتے ہیں۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ نہ لڑنا حقیقت اس کا نام نہیں کہ کوئی لڑنے نہ آئے تو آپ نہ لڑیں، نہ لڑنا یہ کہ جو لوگ لڑنے آئے پھر بھی آپ ان سے نہ لڑیں۔ لوگ آپ کو اشتعال دلائیں مگر آپ مشتعل نہ ہوں، لوگ آپ کے خلاف سازشیں کریں مگر آپ خاموش تدبیروں سے ان سازشوں کو ناکام بنائیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ لوگ آپ کے خلاف سازشیں کریں تو آپ کیا کریں؟ خاموش تدابیر سے سازشوں کو ناکام کریں۔ لوگ آپ کے خلاف اپنے دلوں میں دشمنی لیے ہوئے ہوں تب بھی آپ ان کی دشمنی کو عمل میں نہ آنے دیں، آزمانے نہ دیں۔ زندگی کا اصل راز حریف سے لڑنا نہیں ہے، زندگی کا راز یہ ہے کہ لڑائی سے بچ کر اپنے آپ کو اتنا طاقتور بنایا جائے کہ لڑائی کے بغیر محض دبدبے سے حریف ہتھیار ڈال دے، جسے حضرت عتبہ بن غزوان نے ایک دبدبے اور روب کی کیفیت پیدا کر کے دشمن کو بھگا دیا تھا۔ جو لوگ مشتعل ہو کر لڑنا جانے اور خاموش ہو کر تیاری کرنا نہ جانے، ان کے لیے یہاں صرف بربادی کا انجام ہے۔ ناممکن ہے کہ خدا کی دنیا میں وہ کامیاب ہو سکے۔ کیسی عجیب بات ہے، جو کامیابی پیغمبر نے نہ ٹکرانے کی پالیسی اختیار کر کے حاصل کی، اس کو ہم ٹکرانے کا طریقہ اختیار کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر بھی ہمارا یقین ہے کہ ہم رسول خدا کی امتی ہیں اور آپ ضرور خدا کے یہاں ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ اصل میں جذباتیت سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے، اور ہم اس وقت ساری چالوں اور سازشوں کا جواب جذباتیت سے صرف دے رہے ہیں۔ بس کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔